میں ڈاکٹر محمد سہیل خان، ون آف دا ڈائریکٹر ان وی انسپائر. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ون آف دا ڈائنامک پرسنالٹی آف آور گروپ، دا فاؤنڈر آف وی انسپائر، ڈاکٹر عبدالواسع. I want to ask you one thing, like I know what is We Inspire. We you started We Inspire, you are the founder of it. آپ ایک مہم کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھائے، اس میں ہم لوگ جڑے ساتھ میں آپ کے. I know that what it is, but I want the people to know about We Inspire. وی انسپائر ایک ایبریویشن ہے ایک ریسرچ سینٹر کا، ویکٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک پروگریس انوویشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن. یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، رجسٹرڈ ان منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس ایز اے سیکشن 8 کمپنی، ناٹ فار پروفٹ کمپنی. لیکن یہ ایسے ہی رجسٹر نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت، بہت کافی لوگوں کا تعاون ہے. 1.5-2 سال کی محنت ہے. اس میں سائنٹسٹ کا ایک گروپ ہے ہمارا، جس میں ہم لوگ ویکینڈس پہ آن لائن میٹنگز کرتے تھے، اسی فکر کے ساتھ کہ اپنی کمیونٹی کو کیسے مدد کریں، اپنی کمیونٹی کو کیسے اوپر لے کر آئیں. اسی فکر کے ساتھ کافی ویکینڈس پہ میٹنگز ہوتے تھے، آن لائن میٹنگز، جس میں ملک بھر سے اطراف الگ الگ شہروں سے، الگ الگ اسٹیٹ سے لوگ جڑتے تھے. ہم لوگ برین اسٹارمنگ کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری میں وی انسپائر ایز اے ریسرچ سینٹر رجسٹرڈ ہوا ہے کمپنی، ایز اے ناٹ فار پروفٹ کمپنی. لیکن اس کے مقاصد یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک اگر پلیٹ فارم ہوگا تو وہ پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ میں. آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہندوستان ترقی کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کا تعاون نہیں ہے. تو اب مسلمانوں کا جو مسئلہ، جو میں نے بھی بتایا کہ معاشی پسماندگی ہے اور تعلیمی پسماندگی ہے، اور اب اس میں حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، وہ لوگ اسکیمز لاتے ہیں. لیکن نتیجہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، قوم کے سامنے بھی ہے. اور اس میں این جی اوز بھی کافی کام کر رہے ہیں. لیکن موسٹلی این جی اوز کا کام جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن اور ہیلتھ کیئر، اور ہو سکا تو کچھ سیلف ایمپلائمنٹ، اس طرح تعاون ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ دور تک نہیں لے جائے گا، اس میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ اسٹیٹس کو بنا رہے گا، میرے خیال سے ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بحیثیت ہندوستانی مسلمان میرا ملک میں کنٹریبیوشن ٹاپ ڈاؤن لیول پہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اکانومی میں بھی ہماری بحیثیت مسلم ہم کنٹریبیوٹ کریں، تو یہ جو اسٹیٹس کو اس سے بریک ہو کے ہم کو ایک الگ طریقے سے تعاون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ریسرچ میں، سائنٹیفک انوینشنس اور ڈسکوریز اور ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں اگر محنت کریں گے تو وہ کیا ہوگا، فرام انوویشن ٹو ویلتھ کریشن، وہ بہت تیزی سے ہم لوگ ترقی کر پائیں گے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے 25 کروڑ میں سے شاید ہی چند لاکھ لوگ آپ کو ملیں گے جو اس کے لیے تیار ملیں گے، ہے نا. کیونکہ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ پھر واپس جب اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اگر مثال کے طور پہ اگر سمجھیے کہ کچھ یونیکارنز نکل کے آتے ہیں اگلے چند سال میں، 2-3 سال میں، تو وہ لوگوں کا واپس جو کنٹریبیوشن ہوگا بہت اکنامک اینڈ سوشل سٹاٹا میں. آپ خود اپنے ملٹی نیشنل کمپنی کے اونر ہوں گے، آپ خود امپلائر ہوں گے، آپ امپلائمنٹ کریٹ کریں گے، آپ پھر یو آر پولنگ دا کمیونٹی آؤٹ فرام دا شیمبلس، پھر ان کو جو ہے آپ اکنامیکلی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. تو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ بجائے گراس روٹ لیول کے جو محنت، کیونکہ آزادی سے لے کے اب تک گراس روٹ لیول پہ ہی محنت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نتیجہ بھی سامنے ہے اس کا. لیکن اگر آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ لیں گے، یہ اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ ہم لوگ ریسرچ اور انوینشن اور انوویشن کو پلیٹ فارم بنا کے ویلتھ کریشن کی طرف جائیں گے، تو اکنامک امپاورمنٹ اور اکنامک کنٹریبیوشن ان نیشن بلڈنگ فاسٹ طریقے سے ہوگا، تیز طریقے سے کریں گے. یہ میرا سوچنا ہے. اور میرے جیسے کئی ہے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وی انسپائر سے، ان کا بھی یہی سوچنا ہے کہ ہم لوگ ریسرچ اور انوویشن اور انوینشن کے ذریعے سے کمیونٹی کو تیزی سے اوپر لے کر آ سکتے ہیں.